السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج امت مسلمہ جن مصائب اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور جن مشکلات و مسائل سے دوچار ہے وہ کسی بھی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہ امت جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مرض کا علاج، ہر درد کا درما اور ہر موقع کی عجیب دعائیں سکھلائیں اور بتلائیں، بلکہ دعا مانگنے کے آداب اور طریقے بھی سکھلائے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے عجیب انداز اور الفاظ بھی ارشاد فرمائے، دعائیں کن اوقات میں قبول ہوتی ہیں اور کن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں سبھی کچھ بتلا دیا۔ مگر امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے تمام ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتی ہے، ڈاکٹر جو بھی تدبیر بتلاتا ہے وہ سب کر گزرتی ہے، مگر ہائے افسوس اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی تدبیر نہیں کرتی۔ بس جب پاور ہاؤس ہی سے کنکشن کٹا ہو تو صرف درمیان کے تار جوڑنے سے کرنٹ کیسے آ سکتا ہے، اور پھر گھر میں لائٹ اور بجلی کہاں سے آ سکتی ہے، پھر ظلمتیں اور اندھیریاں کہاں سے دور ہو سکتی ہیں۔ یہ جو دعائیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ دعائیں شاعر کا تخیل یا مصنف و ادیب کے قلم کا زور نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، پر تاثیر، محبت و معرفت سے لبریز، خوف و خشیت اور امید و رجا دونوں سے بھرے ہوئے اللہ والوں کی یہ اہم اور قیمتی دعائیں مختلف کتابوں میں منتشر تھیں۔ مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد عمر جونپوری دامت برکاتہم خلیفہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو یکجا کر کے رسالے کی شکل دی، اور اب اس رسالے کی دعائیں وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی خدمت میں اس انداز میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سلسلے کی آج جو دعا پیش کی جا رہی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے اس میں لائی ہے عمل ہے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو تنہائی میں یکسو ہو کر یہ دعا تفصیل سے مانگتے۔ وہ دعا آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ بہتر ہے کہ اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور اپنے روزمرہ کی دعاؤں میں اسے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ پر اثر ہے، انشاءاللہ ہمارے کام اس سے پورے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ دعا ہے یا کاف ہا یا عین صاد یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا حی یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تین مرتبہ ان الفاظ کو پڑھتے، یا کاف ہا یا عین صاد یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا حی یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ 3 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ دعا تفصیلی ہے، اغفر لی الذنوب التي تحل النقم واغفر لی الذنوب التي تزيل النعم واغفر لی الذنوب التي تورث الندم واغفر لی الذنوب التي تحبس القسم واغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء واغفر لي الذنوب التي تزيد الأعداء واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تزيد البلاء واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء۔ یہ دعا ہے کنز العمال کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287، جس کا ترجمہ ہے کہ اے کاف ہا یا عین صاد، اے نور، اے قدوس، اے پہلوں میں سب سے پہلے، اے آخروں میں سب سے آخر، اے زندہ، اے اللہ، اے مہربان، اے نہایت رحم کرنے والے، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو مصیبت لاتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی جو نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ندامت کا سبب بنتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی جو قسموں کو پورا ہونے سے روک دیتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی جو پردوں کو پھاڑ دیتے ہیں،
اور ان گناہوں کو بھی جو موت کی عجلت کا باعث ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی جو دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو امید کو منقطع کر دیتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو بلاؤں کو بڑھا دیتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو آسمانی بارش کو روک دیتے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی جو ہوا کو تاریک کر دیتے ہیں، اور ان ہواؤں کو بھی جو پردہ دری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ دعا ہے، اسے ہم بار بار پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمارے اوپر آنے والی مصائب کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔